نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام عالم میں جہاں سے جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع میں لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں عبدالصمد چشتی نظامی، والدین کے حقوق کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ ایک انصاری شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور جو وعدہ انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کا ادب و احترام کرنا اور عزت کرنا، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، نیک سلوک کرنا۔ والدین کے حقوق ہیں، یہ والدین کے حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔ یہ ماخوذ معارف القرآن حصہ پنجم اور صفحہ 353 کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کے 14 حقوق، 7 حقوق زندگی میں اور 7 حقوق انتقال کے بعد۔ زندگی کے حقوق یہ ہیں: نمبر 1، ان کا اکرام و احترام کرنا۔ یہ جو 7 حقوق ہیں زندگی میں وہ میں پہلے بتاتا ہوں، پھر 7 حقوق وہ بتاؤں گا جو زندگی کے بعد، یعنی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی اولاد پر رہتے ہیں۔ تو پہلا نمبر ہے ان کا اکرام و احترام کرنا۔ نمبر 2، ان سے انسیت و الفت رکھنا۔ اور نمبر 3، ان کی فرما برداری کرنا۔ اور نمبر 4، ان کے کام کرنا، ان کے کام آنا۔ نمبر 5، ان کو آرام پہنچانا۔ نمبر 6، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ اور نمبر 7، گاہے بگاہے ان کی زیارت و ملاقات کرنا۔ 7 حقوق انتقال کے بعد ہیں۔ یہ 7 حقوق زندگی میں جو ابھی بیان کیے میں نے، تو 7 حقوق جو انتقال کے بعد ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ان کے دوست و احباب، رشتہ دار اور متعلقین کی عزت کرنا۔ نمبر 4، ان کے رشتہ دار اور متعلقین کی حسب استطاعت مدد کرنا۔ نمبر 5، ان کے ذمے اگر کسی کا قرض ہو یا ان کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو تو اس کو ادا کرنا۔ نمبر 6، ان کی جائز وصیت پر عمل کرنا۔ اور نمبر 7، گاہے بگاہے ان کی قبروں کی زیارت کرنا۔ یہ 14 حقوق والدین کے، 7 زندگی میں اور 7 زندگی کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اللہ کی بیش قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اور والدین کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ نیک اولاد، یہی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اگر اولاد چاہے تو والدین کا سر عزت سے اونچا کر دیتی ہے، اور وہی اولاد اگر چاہے تو اس کو جھکا بھی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا کرے، اور اپنے والدین کی عزت کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر والدین اور ہر اولاد کو اللہ توفیق دے۔ والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، جس قدر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں اور والدین کے متعلق اور حقوق کے متعلق میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔